معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قربانی کے مستحب چیزوں کو بتانے والا ہوں۔ قربانی میں کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس چیز کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے، اس چیز کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے اور مستحب چیزوں کو بھی اپنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ہونے والا ہے، بلکہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ اگر آپ ان مستحب چیزوں کو عمل میں لائیں گے تو آپ کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ قربانی کے مستحب میں سے پہلی مستحب تو یہ ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے وہ قربانی کا جانور موٹا ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو۔ اور اگر بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہوں یا بکرا کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ وہ چت کبرا ہو۔ اور اگر آپ خصی کی قربانی کریں تو سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی کی ہے کہ جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں۔ اور اگر آپ بکری کی بھی قربانی کریں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، چاہے تو نر کریں چاہے تو مادہ کریں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ جانور فروا ہو، موٹا ہو، تر و تازہ ہو، خوبصورت ہو، اور اگر چت کبرا ہو تو وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ جانور کو لٹا دیا جائے اس کے بعد پتھر میں جا کر کے چھری کو تیز کرے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے جانوروں کو تکلیف دینا ہوا ہے، اس طرح سے کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، پہلے سے ہی چھری کو تیز کر لیں۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ اگر 2 جانور یا 3 جانور یا 4 جانور کی قربانی کرنا اگر آپ چاہتے ہوں تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ بہتر ہے کہ الگ الگ جگہ میں قربانی کریں تاکہ اگر آپ پہلے جانور کی قربانی کر رہے ہوں تو دوسرے جانور کو دہشت نہ لگے، دوسرے جانور خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ الگ مقام پر قربانی کریں، یا اگر ایک ہی جگہ قربانی کرنا چاہتے ہوں تو پہلے جانور کو جس جگہ قربانی کر رہے ہوں تو دوسرے تیسرے جانور کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، پھر اس کے خون کو، اس کے جو بھی لوازمات ہے اس کو ہٹا دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے جانور کو قربانی کریں تاکہ اس طرح سے دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گردن کو موڑ دیتے ہیں۔ اس کے گردن کو بالکل نہیں موڑنا ہے، چٹکنا نہیں ہے، اس طرح سے کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح سے جانور کو تکلیف دینا ہے۔ یہ مستحب میں سے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے یہاں بتا دیا۔ اور یہاں پر ایک چیز اور مستحب ہے جو کہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا اچھی طرح سے قربانی کرنا جانتا ہو تو بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر وہ نہیں جانتا ہے، کوئی دوسرا شخص اگر قربانی اس کے بدلے میں کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص قربانی کر رہا ہو آپ کے بدلے میں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ موجود رہیں، چاہے آپ اپنی قربانی دے رہے ہوں یا آپ کی بیوی کے بدلے میں قربانی ہو رہی ہو یا کسی محترمہ کے بدلے میں قربانی ہو رہی ہو، تو چاہیے کہ وہ اس جگہ موجود رہیں، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس انسان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے یعنی آپ کی اولاد کے لیے خاص ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، یہ میری اولاد کے لیے خاص ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے عام ہے۔ یعنی کہ اگر تمام امت مسلمہ کوئی بھی اگر قربانی کر رہا ہو یا اس کے بدلے میں کوئی قربانی کر رہا ہو تو اس جگہ وہ موجود رہے، اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب جیسے آپ قربانی کر لیتے ہیں، یہاں پر ایک مستحب چیز یہ ہے کہ جب تک جانور مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے کھالوں کو نہیں اتارنا ہے، اس کے نسوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے قربانی کیا
फ़ौरन उसके नसों को काटना चालू कर देते हैं, फ़ौरन उसके खाल उतारना चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कि सारा का सारा खून निकल नहीं जाता और जानवर ठंडा नहीं हो जाता, उसके नसों को नहीं काटना है, उसके चमड़े को भी नहीं उतारना है। ये कुर्बानी के कुछ मुस्तहब चीज़ें थी जो मैंने बताया। और अगर कुर्बानी करने वाला कुर्बानी करने नहीं जानता हो, किसी दूसरे से कुर्बानी करवा रहा हो, तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि वो काफिर ना हो, वो मुशरिक ना हो, वो मुर्तद ना हो, वरना फिर कुर्बानी भी नहीं होगी, बल्कि उस जानवर का गोश्त भी खाना नाजायज़ व हराम हो जाएगा, क्योंकि वो मुर्दार हो जाएगा। तो कुर्बानी करने वाला शख्स अगर कुर्बानी करना जानता हो तो बेहतर और अफजल ये है कि वो अपने हाथ से कुर्बानी करे, और अगर नहीं जानता है कुर्बानी करने वाला तो उस जगह वो मौजूद रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर करें, और हमारे चैनल द पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।